تو صاحب ایک بات میں آپ سے پوچھوں، اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ سے پوچھ سکتا ہوں کیونکہ آپ بڑے دل والے ہیں. یہ اللہ کے رسول نے اپنے آخری خطبے میں جو فرمایا ہے وہ ہم کنفیوژن میں کیوں رہتے ہیں؟ اہل بیت چھوڑ رہا ہوں اور قرآن چھوڑ رہا ہوں، یہی سنتے آئے ہیں، روایات میں یہی نظر آیا. یہ قرآن اور سنت اتنا معروف ہو گیا اور پھر ہم نے اہل بیت کو چھوڑ ہی دیا ہے. وہ ایک زمانہ تھا شفیع کاڑوی صاحب کے، شاہ احمد صاحب کے، یہیں پہ ٹمبر مارکیٹ میں گھانچی پاڑا میں جلسے ہوا کرتے تھے، خطبات ہوا کرتے تھے، کربلا کے واقعات ہم سنا کرتے تھے. اب اہل سنت میں سے کوئی اگر بیان کرے تو اس پہ رافضی اور مختلف قسم کے تفضیلی کے نام شروع ہو جاتے ہیں. یہ کس کا کام ہے اگر ہمارا کام نہیں اہل بیت کو بیان کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں جو باتیں کرنے لگا ہوں میں چاہوں گا آپ بھی دل بڑا ذہن بڑا کر کے سنیں اور میرے ساتھ عوام بھی اس کو دل اور ذہن بڑا کر کے سنیں. اب آ جائیں آج کے دور. پہلی تو بات یہ کہ چونکہ سوشل میڈیا بہت عام ہو گیا، یہاں پر جو اچھا یا جو برا ہے ڈال دو. نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، برائی کر تو بھی سوشل میڈیا پہ ڈال. اچھا جی اب آ جائیں. ایک ہمارے ہاں خطبہ حجت الوداع کی بڑی الحمدللہ ہم بات کرتے ہیں. کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا کہ جی میں تمہیں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک سنت. ہر ایک یہی کہہ رہا ہے، ایک قرآن اور ایک سنت. یار آپ اپنے اندر یہ اخلاقی جرت کیوں نہیں پیدا کرتے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی اطرت، اپنے اہل بیت، اپنی آل. صحابہ کیوں نہیں فرمایا میں تمہارے درمیان صحابہ چھوڑے جا رہا ہوں؟ نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے اندر اپنے بات قرآن کے ساتھ ابو بکر چھوڑ رہا ہوں، عمر چھوڑ رہا ہوں، عثمان چھوڑ رہا ہوں، علی چھوڑ. فرمایا میں اہل بیت چھوڑ رہا ہوں. کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ صحابہ بھی وفات پا گئے، کئی صحابہ نے شادیاں نہیں کی، کئی اصحاب کے اولاد ہی نہیں ہے. لیکن اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ان شانیہ کا ہوا الابتر، اے محبوب تیرا دشمن ہی بے نام رہے گا لیکن تیری آل چلے گی، تیری آل چلے گی. قیامت تک سید ہوگا، آئے گا ایک آخری سید جس کا نام مہدی ہوگا، محمد ہوگا. وہی آ کر کے پھر دجال کو بھی مارے گا. وہی آ کے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کلمہ پڑھا کر کے وہ کہیں گے کہ اب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں. اب بات آ جاتی یہاں پر کہ ہم کیوں نہیں سناتے کربلا کا؟ چھوڑ ہی دیا کربلا کو، شیعوں کا کام ہے یہ تو ہمارا کام نہیں ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ یہ خالی کربلا اہل بیت نبی کی آل صرف شیعوں کا ٹھیکہ ہے؟ سوری ٹو سی اگر میرے الفاظ سکتے ہیں یار. نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی نص ثابت ہے. نص اس کو کہتے ہیں جس پہ قرآن سے دلیل آئی ہو. تو قرآن کی آیت مباہلہ نہیں ہے، آیت تطہیر نہیں ہے. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، نبی فرما رہے اللہ کی، میں کوئی کچھ نہیں سوال کرتا تم سے الا المودۃ القربا. میرے اقربا کی، میرے اہل بیت کی، ان کی مودت رکھو. اور مودت محبت سے بہت عالی مقام ہے. اس کے اندر اگر ہم جائیں گے نا، لیکن جب تک وہ کرائیٹیریا نہیں بنے گا اس وقت تک بچیں گے نہیں. کون سا ٹولہ شروع ہو گیا جی؟ ذرا سا ذکر اہل بیت کیا، ذکر علی کیا، انہوں نے کہا تفضیلی ہے تو رافضی ہے. اب اس کا کیا کریں؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے. میں نے آپ سے عرض کیا نا ہمیں دوبارہ ریویو کرنا پڑے گا. میں تمام علماء اہل سنت سے ہاتھ جوڑ کر، میں حقیر فقیر آدمی طالب علم ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، صرف ہاتھ جوڑ کر سید علماء سے، بڑے علماء کرام سے عرض کروں گا خدا کے لیے ایک تو ہم اپنا ایگو، انا کا خول توڑیں. گردن میں جو سریے ہیں ان کو ہاتھ جوڑ کر عاجزانہ آپ کی جوتیاں پکڑ کر عرض کرتا ہوں خدا کے لیے بیٹھیں. ہماری آج آنے والی نوجوان نسل کو نہیں پتا کہ بھائی مولا علی کون ہے، مولا حسین کون ہے، حضرت امام حسن کون ہے، نہیں پتا. رسول کی اہل بیت کون ہیں ان کو نہیں پتا. اگر ان کو پتا کرنا ہوتا ہے تو وہ اٹھاتے ہیں اور کس کے بیانات سنتے ہیں؟ وہ اہل تشیع علماء کرام کے بیانات سنتے ہیں. بہت بڑے بڑے نام ہیں. میں شہنشاہ نقوی صاحب کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، میں مسعودی صاحب کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، میں باقر صاحب کو جانتا ہوں. بہت بڑے بڑے علماء ان کے ہیں. لیکن کیا عوام علماء اہل سنت اپنی اس جو بھی کمی ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے؟ میری التجا ہے خدا کے لیے تفضیلیت کا لیبل ہر ایک کے اوپر نہ لگائیں. صحابہ کرام علیہ رضوان ان کے اپنے مقام ہیں، اہل بیت کا الگ مقام ہے. کیوں مقابلہ کرتے ہیں آپ لوگ؟ خدا کے لیے نہ مقابلہ کریں، یہ مقابلے بازی کا کام ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. یار جب ویسے آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں؟ سچا سوال، حضور نے ہم نے اہل بیت کو چھوڑا تھا نا، انی تارکو فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی، اور ہم نے بھی اہل بیت کو چھوڑ ہی دیا. دیکھیں کرائیٹیریا دے دیا، ایک اصول دے دیا.
قرآن کو پکڑے رہو گے ہدایت پر رہو گے, قرآن کے ساتھ دوسری چیز کیا چھوڑی, اہل بیت پکڑو گے تو ہدایت پر رہو گے. خالی دونوں کو اہل پکڑ بیت کر. پکڑا قرآن چھوڑ دیا گمراہ, قرآن پکڑا اہل بیت چھوڑ دیا گمراہ, دونوں. کیونکہ اہل بیت کون ہے یار؟ کربلا اگر نہ برپا ہوتا, میں بہت بڑی بات عرض کرنے لگا ہوں, اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو خدا کی قسم حق اور باطل کا پتہ ہی نہیں چلنا تھا. اللہ اکبر. پھر تو وہی ہوتا جس کی لاٹھی اس کی بہن. یزید آ جاتے ہر دور کے اور کہتے ہیں جی ہم اتھارٹی ہے, ہمارے پاس طاقت ہے, ہماری بات مانو, ہم جو کہہ رہے ہیں وہی حدیث ہے, ہم جو کہہ رہے ہیں وہی شریعت ہے.